ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اقامت ہو گئی، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں، جو بھی خیر کی بات اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی ہے وہ انہوں نے اپنی امت کو بتا دی، اور جو شر سے بچنے کی تعلیمات ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی امت کو بتا دی۔ میری امت کا پہلا حصہ بہت ہی اچھا ہے، اور میری امت کا جو آخری حصہ ہے یہ آزمائش اور فتنوں میں مبتلا ہونے والی زندگی کا حصہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے جو ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ آئے گا تو بندہ یہ سمجھے گا حاضری مہلکتی، کہ اب کی بات جو آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اب میں بچنے والا نہیں، یہ تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بعد یہ مومن آدمی بچ جائے گا، پھر ایک اس سے بڑھ کر آزمائش آئے گی، لوگ یہ سمجھیں گے حاضری مہلکتی، یہ بھی ہلاک کرنے والا تباہ کن فتنہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے گا۔ اور فرمایا لوگوں، ان فتنوں کے دور میں جو بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی یہ ہے اَن یُزَحْزَحَ مِنَ النَّارِ، کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس میں ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ یہ جو امت کا آخری حصہ ہے، کہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لیل و نہار ہے، ہماری زندگی ہے، یہ آزمائشوں اور فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے جو حالات ہیں اردا گرد، خاص کر پاکستان میں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ہم نہایت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کا ذکر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں، آپ کو زمین کے خشک ٹکڑوں پہ فساد نظر آئے، پریشانی نظر آئے، بونچال نظر آئے، حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آئے، یا آپ کو سمندروں میں، پانیوں میں فساد نظر آئے، جیسے آج ہمارے خشک حصوں میں بھی پریشانیاں ہیں، اور آج دریائے ستلج کے سیلاب نے اصول سے لے کر بہاولپور تک اور اس سے بھی آگے جو علاقے ہیں، لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ لوگ بے گھر ہیں، پریشان ہیں، سیلاب زدہ ہیں۔ اگر ہم پانیوں کو دیکھیں تو پاکستان میں ایک فساد ہے، پانی بکھرے ہوئے ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، سیلاب ہیں۔ اگر ہم خشکی کے معاملات کو دیکھیں تو بہت پریشانی ہے، بجلی کے بل ہیں، روپے کی گرتی ہوئی قدر اور ویلیو ہے، ہر بندہ پریشان ہے، دن رات کماتا ہے، پوری پھر نہیں پڑتی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک سبب جس کی رہنمائی رب ہماری کر رہا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ لوگوں، اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں، مگر ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اس کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ان حالات میں لوگ اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں۔ آپ کو ان موجودہ حالات میں ایک رویہ یہ ملے گا کہ لوگ پاکستان کے بارے میں، آپ کی اور میری جان کے بارے میں، میرے اور آپ کے کاروبار، اولاد کے بارے میں اتنا نیگیٹو رویے اور تعصبات دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئی پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں،
اس کا مستقبل کچھ نہیں، بہت پریشانی ہے، آپ لوگ یہاں سے بیچ کر مائیگریٹ کر جائیں، ہجرت کر جائیں، آج اتنے لاکھ لوگ چلے گئے، کل اتنے ہزار چلے گئے، اب یہ اتنی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، آپ کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں، آپ گھر میں 4 دوست افراد رشتہ دار بیٹھ جائیں، جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں جب آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات کی شدت اور حدت میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میرا رب میرے رزق کا، میری اولاد کا، میرے مستقبل کا ذمہ دار میرا اللہ ہے، نہ نواز ہے، نہ شہباز ہے، نہ زرداری ہے، نہ عمران ہے، کوئی میرے رزق کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اس پاکستان کے حالات کو بہتر نہیں کر سکتا، بس ایک وہ میرا رب ہے، اس کے ہاتھ میں یہ زمام اقتدار ہے، کائنات کے اختیارات ہیں۔ اگر آج ہم اپنے اللہ سے تعلق بہتر کر لیں تو میرے رب کی رحمت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ ایک طرف اسباب یہ ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہونے والے نہیں، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت IMF کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، جبکہ میرا رب قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ایک نبی کا ذکر کرتا ہے جو غصے کی حالت میں اللہ کا آرڈر لیے بغیر ہی نکلتے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی میں بھونچال طوفان آتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ چند مہینے پہلے دنیا کے امیر ترین آدمی ٹائٹانک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی گہرائی میں گئے، وہ آپ دوست تھی، پانی کا پریشر نہ دے سکی، ٹکڑوں میں بٹ گئی، آکسیجن ختم ہو گئی، لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا، کوئی تلاش کرنے والا نہیں، بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہی ایک آپ دوست تھی، یہ مچھلی کی صورت میں تھی، پانی کا بڑا پریشر لینے والی تھی، وہاں پہ آکسیجن بھی یونس کو اللہ نے دی، سہارا بھی اللہ نے دیا، زندگی بھی اللہ نے دی۔ فنادا فی الظلمات، وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی، ایک اندھیرا نہیں تھا، کئی اندھیرے تھے، پانیوں کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، وہاں پر سبب نہیں تھا زندگی کا، مگر جناب یونس نے اللہ کو پکارا کہ جس کی رحمت اسباب کی محتاج نہیں ہوتی۔ فنادا فی الظلمات، پکارنے کا انداز بھی کیا ہے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں پہلے اپنا رشتہ بتا دوں، یہ عابد و معبود کا رشتہ ہے، ساجد و مسجود کا رشتہ ہے، میں نے کبھی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ سبحانک، تو پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کجروی سے پاک ہے، نقائص اور عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظلم کرنے والا تھا، میں تیرے آگے اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، ظالم میں ہی ہوں، گناہگار میں ہی ہوں، تو پاک ہے۔ اتنی عاجزی سے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا؟ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے نجات عطا کر دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو غموں سے نجات دیتے ہیں۔ کوئی قیامت تک آئے تو صحیح، ہمیں پکارے تو صحیح، کوئی یونس جیسا ایمان رکھے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نجات دیں گے، ڈالر کی اونچی اڑان ہو، مہنگائی کا بڑا طوفان ہو، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، دنیا والوں سے امیدیں توڑ کر اپنے رب سے ناتا تو جوڑیے، ایک بار اپنے اللہ کو پکاریے تو صحیح، وہ ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے۔ ایک طرف یہ رویہ ہے مایوسی، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کی رحمت سے امید لگائیں۔
2 نفل پڑھیں، رات کو اٹھیں، اللہ سے کہیں یا اللہ مہنگائی بڑی ہے، ڈالر بڑا اونچا ہے، پیٹرول بڑا بڑھ گیا ہے، بندہ تمہیں دے رہا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری جلوت میری خلوت پاک نہیں ہے، بڑے گناہ ہو گئے مجھ سے، یا اللہ تو مجھے معاف بھی کر دے، اور اے یونس کے رب جیسے اسباب وہاں پر نہیں تھے تو نے نجات دے دی، میرا بھی سبب کوئی نہیں ہے، مجھے حلال کا رزق دے دے، غموں سے نجات عطا کر دے۔ پیارے بھائیوں، آج آپ جس بندے کو بھی ایسی مایوس بات کرتے سنیں، مایوسی کفر ہے، کافر مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا یہ جو سبق ہے، ایک ایک بندے کو سنائیں، جو بھی آپ کو ملے اپنے حالات سامنے رکھیں، اسے کہیں بھائی اللہ سے جڑ، اپنے اللہ سے مدد مانگ۔ یہ آج ہم سب کا اور خاص کر اہل توحید کا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا، ایک مسلمان کا آج کے دور میں آپ کا اور میرا یہ کرنے کا کام ہے، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو اللہ سے جوڑیں۔ اور اس میں آخری بات، اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اختیارات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت میرے رب کی ہے، مگر اس رب کا اپنے بندے سے، آپ سے اور مجھ سے پیار تو دیکھیے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام حدیث قدسی اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ ہے، بندے سے پیار کتنا ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا کروں گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک بدگمانی میں لگے ہوئے ہیں، بھائی جیسا بھی گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان بدبختوں کو تباہ کرے جو ویل ایجوکیٹڈ بن کر ہمارے میڈیا پر بیٹھے ہیں۔ ابھی نیا سال شروع نہیں ہوتا، یہ چند دن ہوتے ہیں تو یہ نجومیوں کو، پامسٹروں کو بلا لیتے ہیں اور یہ بیٹھ کر حالات پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں تو کلپ، شارٹ کلپ آتے ہیں، جی اگلا سال کیسا ہوگا، نجومی بتا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی فلاں سیاسی پارٹی جو ہے اس کا ستارہ ڈاؤن ہو رہا ہے، فلاں کا اپ ہو رہا ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، فلاں سیاسی شخصیت مر جائے گی، پاکستان کو یہ سال بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے ظالموں، بدبختوں، تمہارے پاس کفریہ علم ہے نجوم کا، ستارہ پرستی کا، یہ ہاتھوں کی لکیریں ملا کر، یہ ستاروں سے تانے بانے ملا کر، شیطانوں سے علم حاصل کر کے تم 1 سال پہلے ہی میرے پاکستان پر نیگیٹو تبصرے کرتے ہو، ڈراتے ہو لوگوں کو، جبکہ میرا رب کہتا ہے آنا عند ظن عبدی بھی، تمہیں غیب کا علم نہیں ہے، تم رب پہ جیسا گمان کرو گے اللہ ویسے کرتے ہیں۔ تم اچھا گمان کرو تو صحیح، تم کہو 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے اچھے بول بولو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہو کہ اللہ پاکستان کے مشکل حالات دور کرے گا، میرے بھی حالات بدلیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، بھائی میں تو ابھی 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں۔ جب ہم اچھے جملے بولیں گے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں گے، اپنے اللہ سے جڑیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک وظیفہ بھی ہے، ایک ترانہ بھی ہے اور ایک عقیدہ بھی ہے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یا اللہ ایسے ظالم حکمران یہ اسٹیبلشمنٹ ہوں یا ظالم لوگ حکمرانوں میں ہوں یا کسی بھی طبقے کے اندر ہوں، یا اللہ تو ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو نہ ہم پہ رحم کریں نہ ہمارے معاملے میں خود سے ڈرے۔ دیکھنا کتنے بے حس لوگ ہیں، میڈیا پر آتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، نگران صاحب، کہتے ہیں ملک چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہوا، لوگ مر رہے ہیں تو کیا ہوا، اتنی مہنگائی ہے نہیں تو کیا ہوا، اور تو لوگوں کو مایوسی دیتا ہے، کبھی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اپنی قوم کو لیڈ تو کر، انہیں اللہ سے تو جوڑ، ان کے اندر ایمان اور توکل کا وہ میٹیریل بھر
جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ آج کے اس درس میں ایک بات یہ طے کر لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والے، لہذا اپنے غموں کو اپنے رب سے شیئر کرو، اپنے اللہ کے آگے تہجد کے ٹائم اٹھیں، رب سے کال ملائیں، اسباب ہو نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ ہمارے اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ ایک کام انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے اور لوگوں کو، ہر بندے کو بتانا ہے، اسے کہنا بھائی اپنے اللہ سے جڑو، اللہ کے آگے آنسو بہاؤ، اللہ دے گا، حلال دے گا، وافر دے گا، سروائیو کریں گے ہم۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیشہ اچھی بات کہیں اور اچھا گمان رکھیں اپنے حالات کے بارے میں بھی اور پاکستان کے بارے میں۔ اور تیسری اور آخری بات، اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، جس کی جہاں مدد ہو سکتی ہے کریں، اور خاص کر یہ بھی ہمارے بھائی بھی بارے کھڑے ہوں گے، یہ سیلاب کے حوالے سے نہ حکومت کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دینی جماعتوں کو توفیق دی ہے، اور خاص کر ہماری جماعت بفضل اللہ تعالیٰ بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو کھانے کھلا رہی ہے، پانی اتر رہا ہے، جن کے جانور بچے ہوئے ہیں انہیں چارہ سائلیج بنا ہے، جو چارے کا بنڈل ہوتا ہے وہ تقریباً روزانہ ہر ایک گھر میں تقسیم کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پانی اترے گا تو بڑے غریب لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں، تو گھر بنانے کا یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیے، جب آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہیں گے، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا اور ہمیں بھی ان آفتوں سے بچا کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، ایمان والی زندگی اور حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔